کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ حضرت آدم سے پہلے کیا تھا؟ اس وقت زمین کیسی تھی؟ آسمان کیسے بنے؟ فرشتے کب پیدا ہوئے؟ جنات کہاں سے آئے؟ ابلیس کون تھا؟ اور آخر کار اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ یہ ایسے سوال ہیں جو صدیوں سے انسان کے ذہن میں آتے رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پوری داستان شروع سے آخر تک جانیں گے۔ السلام علیکم ویور، میرا نام ہے مہتاب علی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل راز ٹی وی۔ اس طرح کی دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو کریں سبسکرائب۔ تو آئیں سفر شروع کرتے ہیں۔ وقت کی ابتدا سے بھی پہلے، ہر چیز سے پہلے صرف ایک ہی ہستی موجود تھی اور وہ تھی اللہ رب العزت۔ نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ انسان، نہ جنات، نہ فرشتے، حتیٰ کہ وقت بھی ویسا موجود نہیں تھا جیسا آج ہم جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، نہ اس کا کوئی آغاز ہے نہ کوئی انجام۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی بے مثال قدرت سے کائنات کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ آسمان اور زمین پہلے ایک ساتھ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں الگ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ یہ دن ہمارے 24 گھنٹے والے دنوں جیسے نہیں تھے، بلکہ ان کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ابتدا میں زمین آج جیسی نہیں تھی، نہ اس پر درخت تھے، نہ دریا، نہ سمندر، نہ پہاڑ اور نہ کوئی جاندار۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے زمین کو پھیلایا، اس میں مضبوط پہاڑ قائم کیے تاکہ وہ اپنی جگہ پر قائم رہے، پانی کے چشمے جاری کیے، دریا اور سمندر بنائے، مختلف قسم کے پودے اور درخت اگائے، جانور پیدا کیے اور آہستہ آہستہ زمین کو زندگی کے لیے تیار کر دیا۔ یہی وہ زمین تھی جہاں ایک دن انسان کو آباد ہونا تھا، لیکن انسان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات موجود تھی یہاں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا فرمایا۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نہایت پاکیزہ مخلوق ہیں۔ وہ نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، نہ سوتے ہیں، نہ تھکتے ہیں اور نہ کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ ان کی پوری زندگی صرف اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ کوئی بارش برساتا ہے، کوئی وحی لے کر آتا ہے، کوئی رزق کی ذمہ داری سنبھالتا ہے اور کوئی انسانوں کے اعمال لکھتا ہے۔ فرشتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنات کو پیدا فرمایا۔ قرآن بتاتا ہے کہ جنات کو دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا گیا۔ جنات بھی ہماری طرح عقل رکھتے ہیں، ان میں بھی اچھے اور برے دونوں ہوتے ہیں۔ وہ بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں اور ان کی اولادیں ہوتی ہیں، اور انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حکم دیا گیا۔ بعض قدیم اسلامی روایات کے مطابق انسان سے پہلے جنات ایک لمبے عرصے تک زمین پر آباد رہے۔ شروع میں ان میں بہت سے نیک لوگ تھے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کچھ جنات نے زمین میں ظلم اور فساد شروع کر دیا۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سرکش جنات کے خلاف بھیجا۔ رک جاؤ، اب تم لوگوں کی کہانی ختم ہو چکی ہے، اب بس۔ جنہوں نے انہیں شکست دی۔ البتہ یہ بات قرآن یا صحیح حدیث سے ثابت نہیں، اس لیے اسے صرف ایک تاریخی روایات سمجھا جاتا ہے۔ انہی جنات میں سے ایک جن بھی تھا جس کا نام ابلیس تھا۔ ابلیس عام جنات جیسا نہیں تھا، وہ بہت عبادت گزار تھا۔ اپنی عبادت کی وجہ سے اسے فرشتوں کے ساتھ رہنے کا مقام ملا ہوا تھا، لیکن یاد رکھیے ابلیس کبھی فرشتہ نہیں تھا۔ قرآن واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ ابلیس جنات میں سے تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے پوری انسانی تاریخ کا رخ بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یہ سن کر فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کریں گے جو زمین میں فساد کرے گی اور خون بہائے گی؟ اب سوال یہ تھا، وہ خلیفہ کون ہوگا اور اس کی تخلیق کیسے ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کے مختلف حصوں کی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کا جسم بنایا۔ قرآن ہمیں یہ ضرور بتاتا ہے کہ حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا، جبکہ بعض روایات میں زمین کے مختلف اقسام کی مٹی کا ذکر بھی ملتا ہے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا جسم مکمل ہو گیا تو کچھ عرصے تک وہ بے روح رہا۔ اس دوران ابلیس حضرت آدم کے جسم کے پاس آتا، اسے دیکھتا اور حیران ہوتا کہ آخر یہ نئی مخلوق کون ہے
بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے اندر داخل ہو کر دیکھتا تھا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے، تو اس نے سمجھا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جسے قابو کیا جا سکتا ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا پوری کائنات انتظار کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی۔ جیسے ہی روح جسم میں داخل ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام زندہ ہو گئے۔ یہ دنیا کے پہلے انسان تھے اور اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو وہ علم عطا فرمایا جو فرشتوں کے پاس بھی نہیں تھا۔ انہیں تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے عرض کیا، اے اللہ، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا آپ نے ہمیں سکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر واضح کر دیا کہ انسان کو علم کی ایک خاص نعمت دی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم حکم دیا۔ تمام فرشتوں کو فرمایا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ یہ عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت آدم علیہ السلام کے احترام کا سجدہ تھا۔ جیسے ہی حکم ملا، تمام فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، لیکن ایک مخلوق ایسی تھی جس نے سجدہ نہیں کیا، وہ تھا ابلیس۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ابلیس، جب میں نے حکم دیا تو تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ابلیس نے جواب دیا، میں اس سے بہتر ہوں۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب تکبر نے ابلیس کو تباہ کر دیا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں سے نکل جا، کیونکہ تجھے یہاں تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ آج سے تو میری رحمت سے دور ہے۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب، مجھے قیامت تک مہلت دے دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تجھے مہلت دی جاتی ہے، میں تیرے بندوں کو ہر طرف سے بہکاؤں گا اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اس لمحے سے شیطان اور انسان کی دشمنی شروع ہو گئی، ایک ایسی دشمنی جو قیامت تک جاری رہے گی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تو موجود تھے، لیکن وہ اکیلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تنہائی دور کرنے کے لیے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور صحیح حدیث میں آتا ہے کہ عورت کو پسلی سے پیدا کیا گیا۔ بعض روایات میں ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سو رہے تھے اور اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو اماں حوا کو اپنے پاس پایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے فرمایا، تم دونوں جنت میں رہو، یہاں جو چاہو کھاؤ پیو اور آرام سے رہو، لیکن اس ایک درخت کے قریب مت جانا، ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ یہ جنت آزمائش کی پہلی جگہ تھی اور شیطان اپنے موقع کا انتظار کر رہا تھا۔ جنت میں حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ وہاں نہ بھوک تھی، نہ پیاس، نہ بیماری، نہ بڑھاپا، نہ موت، اور نہ ہی دنیا جیسی کوئی پریشانی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھی۔ صرف ایک حکم دیا گیا تھا کہ اس ایک درخت کے قریب مت جانا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی آزمائش تھی۔ دوسری طرف ابلیس اپنی ناکامی کو بھولا نہیں تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر وہ حضرت آدم اور اماں حوا کو اللہ کے حکم سے ہٹا دے تو وہ اپنی دشمنی کا پہلا مرحلہ جیت جائے گا۔ اس نے آہستہ آہستہ دونوں کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کیے۔ قرآن کے مطابق ابلیس نے کہا، تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے روکا ہے کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والوں میں سے شامل ہو جاؤ۔ پھر اس نے جھوٹی قسم کھائی، میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے کبھی جھوٹ نہیں سنا تھا، اس لیے وہ ابلیس کے دھوکے میں آ گئے۔ آخر کار انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ جیسے ہی انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا، فوراً انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ قرآن بتاتا ہے کہ ان پر شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسان نے پہلی بار اپنی غلطی کو محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کر لی۔ انہوں نے کوئی بہانہ نہیں بنایا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے ہمارے رب،
ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا اور ہم پر رحمت نہیں فرمائے گا تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ انسان کو زمین پر اپنا خلیفہ بنانا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ زمین پر ایک مقررہ وقت تک تم زندگی گزارو گے اور یہی تمہارا ٹھکانہ ہوگا۔ یہیں سے زمین پر انسانی زندگی کا آغاز ہوا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو زمین پر اتارا گیا، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ وہ کہاں اترے یا کس طریقے سے اترے۔ البتہ بعض قدیم تاریخی اور تفسیری روایات میں ذکر ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کو زمین پر مختلف جگہ پر اتارا گیا۔ انہی روایات کے مطابق دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام ایک طرف اللہ سے معافی مانگتے ہوئے اماں ہوا کو تلاش کرتے رہے اور اماں ہوا بھی اپنے شوہر یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی تلاش میں رہیں۔ اور ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے ایک اونچے پہاڑ پر ایک ایسا چہرہ دیکھا جس کی انہیں کب سے تلاش تھی، اور وہ چہرہ تھا اماں ہوا کا۔ عرفہ، ہوا، ہوا۔ اماں ہوا کو دیکھتے ہی شاید آپ نے کہا، عرفہ، عرفہ، پہچان لیا، جان لیا۔ زمین پر آنے کے بعد زندگی بالکل بدل چکی تھی۔ اب کھانا محنت سے حاصل کرنا تھا، موسموں کا سامنا کرنا تھا، اپنی اولاد کی پرورش کرنی تھی، اور سب سے بڑھ کر شیطان کے وسوسوں سے بچتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں زندگی گزارنی تھی۔ یہیں سے انسان کی آزمائش شروع ہوئی اور یہی آزمائش آج تک جاری ہے۔ وقت گزرتا گیا، زمین پر آنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوا۔ اب نہ جنت جیسی آسانیاں تھیں اور نہ اب ہر خواہش فوراً پوری ہوتی تھی۔ اب انسان کو محنت کرنی تھی، زمین کو آباد کرنا تھا، اپنی ضروریات پوری کرنی تھی، اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کرتے ہوئے زندگی گزارنی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہت سا علم عطا فرمایا تھا، اور اب انہوں نے یہی علم اپنی اولاد کو سکھانا شروع کیا۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ان کا رب صرف ایک ہے، اس کی عبادت کرنی ہے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کی اولاد بڑھتی گئی۔ پوری انسانیت کی ابتدا انہی دونوں سے ہوئی۔ بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا کے ہاں ایک وقت میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور بعد میں اگلے حمل میں پیدا ہونے والے بچوں کے درمیان نکاح ہوتا تھا، کیونکہ اس وقت پوری انسانی نسل کا آغاز انہی سے ہونا تھا۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل جوان ہو گئے۔ دونوں کا مزاج ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھا۔ حابیل نرم دل، اللہ سے ڈرنے والے اور نیک انسان تھے، جبکہ قابیل کے دل میں دنیا کی محبت اور حسد بڑھنے لگا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے دونوں کو قربانی پیش کرنے کا کہا گیا۔ حابیل نے اپنی بہترین بھیڑ اللہ کی راہ میں پیش کر دی، جبکہ قابیل نے اپنے کھیت کی معمولی اور کم درجے کی فصل قربان کی۔ اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول فرما لی، لیکن قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ یہ بات قابیل برداشت نہ کر سکا۔ حسد نے اس کے دل پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی سے کہا، میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ حابیل نے بڑے سکون سے جواب دیا، اللہ تعالیٰ صرف پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ لیکن قابیل کے دل کا حسد ختم نہ ہوا۔ آخر کار اس نے اپنے ہی بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ انسانی تاریخ کا سب سے پہلا قتل تھا۔ قتل کے بعد قابیل پریشان ہو گیا۔ وہ لاش کو دیکھ رہا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ اب کیا کریں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا
कुरान के मुताबिक एक कौवा जमीन खोदने लगा ताकि वो दूसरे मरे हुए कौवे को दफन कर सके। काबिल ने यह मंजर देखा तो इसे एहसास हुआ कि इसे भी अपने भाई को दफनाना चाहिए। इसने जमीन खोदी और अपने भाई को दफन कर दिया। इस वाक़े से इंसान को पहली बार दफनाने का तरीका सिखाया गया। दूसरी तरफ शैतान अपनी पहली बड़ी कामयाबी पर खुश था, लेकिन इसकी जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। इसने कसम खाई थी कि वो क़यामत तक इंसानों को गुमराह करने की कोशिश करता रहेगा। वो दिलों में वसवसे डालता है, गुनाहों को खूबसूरत बनाकर दिखाता है, लेकिन किसी इंसान से जबरदस्ती गुनाह नहीं करवा सकता। फैसला हमेशा इंसान खुद करता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम तकरीबन 1000 साल तक जिंदा रहे। जब इनकी उम्र पूरी हुई तो अल्लाह ताला ने इनकी रूह कब्ज फरमा ली। बाद रिवायात में आता है कि फरिश्तों ने इन्हें गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज जनाजा अदा की और दफन किया, ताकि इंसानों को मैयत के हकूक और तदाफीन का तरीका मालूम हो। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया में मिशन मुकम्मल हो गया, लेकिन इनकी औलाद का सफर जारी रहा। इन्हीं की नस्ल से अल्लाह ताला ने हजरत नूह, हजरत इब्राहिम, हजरत मूसा, हजरत ईसा और आखिर में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा। आज दुनिया में जितने भी इंसान मौजूद हैं सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा की औलादे हैं। इसके बाद अंबिया इकराम का सिलसिला शुरू हुआ, जिसका मकसद सिर्फ एक ही था, इंसान को इसके रब का रास्ता दिखाना। अल्लाह ताला हम सबको शैतान के धोखों से महफूज रखे और सीधे रास्ते पर कायम रखे। इसी के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं। इस तरह की दिलचस्प और मजेदार वीडियोस देखने के लिए राज टीवी को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।